الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پر والذین ينقضون، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے مضبوط کرنے کے، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بہ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان فرمائیں، عقل مندوں کی نشانیاں بتائیں، عقل مندوں کے اوصاف بتائے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، عالم ارواح میں جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کو انہوں نے نبھایا، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تکلیفیں آئیں صبر کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے، برائی کو بھلائی کے ساتھ ختم کرتے رہے، یعنی گناہ ہو گیا تو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کی فکر کی، کیونکہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اب آج کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، یعنی عالم ارواح میں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اب دنیا میں آ کر انہوں نے اس وعدے کو نبھایا نہیں، کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، مگر دنیا میں آئے
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب اللہ کو چھوڑ کر، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دم درود والے مولویوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اتنی رب کو بھی نہیں دی جاتی۔ پیروں کی بات کو بڑے توجہ کے ساتھ سنا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے، اور اللہ کے گھر سے جو آواز آتی ہے کہ آؤ ادھر تمہیں کامیابی ملے گی، اس طرف کوئی جاتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے توڑا ہے۔ ایمان مفصل میں کہا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ میں نے اپنے رب کے سارے احکام کو قبول کیا ہے، سارے احکام کو مانا ہے اور سارے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ رب کے احکام نہیں مانتے اور رب کے احکام پر نہیں چلتے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کے اندر وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کی مانیں گے، اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں، بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑو، ادھر کوئی جڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے پیغمبروں کی بات مان کر چلو، میرے پیغمبروں کے ساتھ جڑ کر رہو، اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میری کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جڑ کر چلو، تو یہ جڑتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ نہیں کرتے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ فساد صرف لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کے سکون کو برباد کرنا بھی فساد میں شامل ہے، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے قریب بیٹھا اونچی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ اٹھ کر بیٹھ جائے اور زور زور سے ذکر کرنے لگے، تو یہ بھی فساد ہے، کیونکہ دوسرے کی نیند کو خراب کر رہا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ، کیوں کہ بے شک وہ محبت نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد نہ مچاؤ زمین میں اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ تو اونچی آواز سے پکارنا اور اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ بھی فساد میں داخل ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور فرمایا فساد مچانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ سزا ان کی کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ،
ان کے لیے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت برا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ہے دوزخ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو دوزخ سے بچائے۔ آگے فرمایا حلال حرام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دے، چوری ڈاکے مکر و فریب شروع کر دے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا، اور اچھی طرح اس بات کو پلے باندھ لو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ جو کسی کے نصیب میں لکھا ہے وہی اس کو ملے گا، لہذا حرام طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے حاصل نہ کرو۔ اور احادیث میں یہ باتیں بیان ہو چکی ہے کہ اگر کسی نے جسم پر کپڑا پہنا ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک کرتا پہنا ہوا ہے، قمیض پہنا ہوا ہے، یہ مثال کے طور پر یہ قمیض، یہ کرتا 10 روپے کا ہے اور اس میں 9 روپے حلال ہیں مگر 1 روپیہ مشکوک ہے، حرام کا 1 روپیہ اس میں شامل ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک یہ کرتا بندے کے جسم پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 10 روپے کا کرتا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں، صرف 1 روپیہ اس میں حرام کا شامل ہے۔ جب تک یہ لباس پہنے رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 لقمہ حرام کا کھا لے تو اس کی 40 دن 40 راتیں دعا قبول نہیں ہوتی، الٹا لٹک جائے، اٹھ کے راتوں کو رو رو کر مانگے، اگر حرام کا 1 لقمہ کھایا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اچھی طرح سمجھ لیں، حرام صرف یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے لایا جائے، حرام یہ نہیں ہے کہ رشوت کے ذریعے حاصل کیا جائے، بلکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اذان جب ہو گئی اور آپ نے اذان سن لی، اس کے بعد سودا خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، تو اب سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اور اسی طرح ملازم آدمی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، ڈیوٹی کے ٹائم کوتاہی کرتا ہے، تو یہ بے شک ساری محنت کر رہا ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی کر رہا ہے، یعنی 9 روپے اس کے حلال ہیں، 10واں روپے حرام کا اس میں شامل ہو رہا ہے، تو اس کا یہ 1 روپیہ جو حرام کا ہے اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا، نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور اعمال قبول ہوں گے، یہ ایسے ہی بیکار میں محنت کر رہا ہے۔ اور نص قطعی سے ثابت ہے جمعہ کی پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد خریدنا، بیچنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سارے کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان اب تو 5 منٹ پہلے دیتے ہیں، سنتے پڑھ کے پھر جمعہ کی دوسری اذان ہو جاتی ہے۔ پہلے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے پہلے جمعہ کی اذان گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سارے کام چھوڑ دو، اب جمعہ کی تیاری کرو،
غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، بس جمعہ کے لیے جو بھی کام کرے گا جائز ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام کرے گا حرام ہے۔ یہ تو علماء کا احسان سمجھیں، جب علماء نے دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے تو اب یہ ترتیب بنا لی ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہلی اذان دے دو، پھر سنتے پڑھ کے دوسری اذان دے دو، تاکہ تھوڑا وقفہ ہو، لوگ حرام سے بچ جائیں۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جمعہ کی پہلی اذان ہو گئی، اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے، بیٹھ کر کسی کا نکاح کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ نکاح نہیں ہوگا، بے شک گواہ بھی موجود ہیں، بے شک حق مہر بھی رکھا گیا ہے، شرعی طریقے سے نکاح پڑھایا گیا ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا اس لیے کہ جمعہ کی اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طرح نکاح پڑھایا گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا، نکاح نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسے مذاق سمجھ رکھا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیں، حرام کوئی بھی ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو یا کوئی اور طریقے سے ہو، اس کا اثر انسان کی نیکیوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اللہ حرام سے بچائے، محفوظ رکھے۔ تو فرمایا رزق اللہ تعالیٰ ہی بڑھاتا ہے اور اللہ ہی کم کرتا ہے۔ البتہ بعض بزرگان دین نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو تو ہر نماز کے بعد صرف 3 دفعہ یا رحیم یا کریم یا باسط پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے راستے کھول دیں گے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ یا رزاق بھی بڑھا لے، یا رحیم یا کریم یا باسط یا رزاق، لیکن اس وظیفے کے لیے شرط ہے کہ نماز نہ چھوٹے۔ آج لوگ وظیفے پیروں کے بتائے ہوئے پڑھتے ہیں لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، ساتھی قریب بیٹھے تھے، پوچھا حضرت آپ نے بڑا عرصہ دنیا میں گزارا ہے، ذرا دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ فرمایا 1400 سال کی زندگی اس طرح معلوم ہو رہی ہے کہ ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بندے کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت کو یاد رکھے گا گناہوں سے بچے گا، موت کو یاد رکھے گا حرام سے بچے گا، موت کو یاد کرے گا نیکی کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا